اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی ماں کے سامنے اف تک بھی نہ کہو، جب بھی بات کرو تو ایک غلام بن کر بات کرو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان اپنی ماں کو راضی کرتا ہے وہ ایسا سمجھ لے کہ اس نے اللہ کو راضی کر دیا۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت اس لیے رکھی ہے تاکہ انسان سمجھ جائے کہ جنت کی پہلی سیڑھی ماں کی خدمت ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے دربار میں جو سب سے پہلی دعا پہنچتی ہے وہ دعا ہے جو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی اولاد اپنی پوری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے اور یہاں تک کہ ان کے قدموں میں مر جائے، تب بھی وہ اس ایک رات کا قرض بھی نہیں ادا کر سکتا جو بچپن میں ایک ماں اپنی اولاد کے لیے گزارتی ہے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بات کرنا سکھایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم مستحب نماز پڑھ رہے ہو اور تمہاری ماں تمہیں بلائے تو تم نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، وگرنہ اللہ تمہاری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا سب سے بڑا فرض اولاد پر یہ ہے کہ اولاد اپنی ماں سے نیکی کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، تم کوشش کر کے کھانا اپنی ماں کے ساتھ کھایا کرو، اور جب تک تمہاری ماں کھانا شروع نہ کرے تم اس سے پہلے نوالے نہ اٹھایا کرو۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان ماں کو ناراض کرتا ہے تو دنیا میں اس کے رزق کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں اور آخرت میں بھی وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، ماں کی خدمت کرنے سے انسان کا نصیب بدل جاتا ہے اور کامیابی مل جاتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کی ماں بھوکی ہو اور اولاد پیٹ بھر کے کھانا کھائے تو فرشتے اس انسان پہ لعنت کرتے ہیں۔ امام محمد مہدی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی انسان پوری زندگی عبادت کرے اور اپنی پوری دولت راہ خدا میں خرچ کر لے اور اللہ کے لیے شہید تک ہو جائے، تب بھی اس کی شفاعت نہیں ہوگی اگر اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔